مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید آئی ایم ایف سے معاملات طے پا جائیں تو آپ لوگوں کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں، اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں. اگر ایسا سیناریو بن جاتا ہے، ایک آدھ جماعت اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ سیناریو یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، تو سیاسی قیمت جو آپ نے اتنے مشکل فیصلے کر لیے ہیں، یہ بوجھ اپنے سر پہ لے لیا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ الیکشن میں آپ جائیں گے تو کیا دیکھیں عادل، آپ نے اچھا سوال کیا. اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ یہاں گورنمنٹ میں رہنا مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا، اتحادی فیصلہ، اتحادی حکومت کا کنسنسس کے ساتھ فیصلہ تھا. اور یہ تمام چیز پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے آسان نہیں ہوتے. اور آپ نے دیکھا کہ سیاست کو آگے رکھ کر عمران خان صاحب نے بھی جب پیٹرول پہ وہ سبسڈی 10 روپے پہلے کم کی اور اس کے بعد سبسڈی دی، تو انہوں نے ظاہر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دی. ہمارے پاس دو راستے تھے کولیشن گورنمنٹ کے پاس، ایک ہم الیکشن میں چلے جائیں اور عوام کو آئی ایم ایف کے حوالے ہو، مہنگائی کے حوالے ہو، بے روزگاری کے حوالے ہو چھوڑ کے ہم چلے جائیں اور ہم اپنی سیاست کریں، اپنی الیکشن کیمپین کریں اور دیکھا جائے جو بھی ہوتا ہے ہو. دوسرا راستہ کولیشن گورنمنٹ نے ڈسکشن کے ساتھ، اور یہ بڑی ڈیلیبریشنز کے ساتھ، بڑی میٹنگز ہوئیں، بڑی ڈسکشنز ہوئیں، 101 میٹنگز ہوئیں. اس کے بعد یہ ہم سب نے کلیکٹو فیصلہ کیا کہ ہمیں حکومت میں رہ کر عوام کی مشکلات کا حل ڈھونڈنا ہے، اور ہم اس حالت میں عوام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور گورنمنٹ کو بھی. اور اب جو بھی اس سے ہٹے گا، کیونکہ یہ سب کا اکٹھا مشترکہ فیصلہ ہے اور بالکل نہیں ہٹے گا. مطلب نون لیگ سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو بھی مشکل فیصلہ. نون لیگ نہیں، تمام جماعتیں اپنی سیاسی قیمت، اور انشاءاللہ سیاسی قیمت اس بنیاد پر کہ جب انشاءاللہ اگلے سال اکتوبر میں ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہ آج کے مشکل فیصلے جو معاشی سمت ہے، عوام کی مشکلات ہیں، ان سب کو کم کر کے، سر اونچا کر کے، فخر کے ساتھ عوام سے ووٹ مانگنے. اچھا، پنجاب کی اگر بات کریں، آج جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ریمارک سامنے ہے آپ کے سامنے ہے، تو وہاں پر اب ری الیکشن ہونا ہے. اب آپ کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، 25 لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہو چکے ہیں، انتخابات ہونے ہیں، وہاں پہ عدم استحکام آگے بھی پائپ لائن میں نظر آ رہا ہے. تو پنجاب اگر آپ سے کھو گیا، عدالتی یہ سب جڈس ہے، صبح کا ٹائم ہے اور ہمارے وہاں پنجاب کے اٹارنی جنرل بھی جا کے جواب دیں گے. لیکن جو سیاسی ہے میں اس پہ کامنٹ کر سکتی ہوں، سیاسی جو اس پہ گفتگو ہے، ابھی بھی ہمارے نمبر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے 2 مہینے میں پنجاب حکومت نے جس طرح حمزہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے کام کیا ہے، جو ریلیف کے پروجیکٹس ہیں، جو ہسپتالوں کے پروجیکٹس ہیں، جو اکانومی کے پروجیکٹس ہیں، وہ موازنہ عوام کرنے لگ گئی اور اراکین کرنے لگ گئے ہیں بزدار صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے. تو مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر دوبارہ ہم کسی سمت جاتے بھی ہیں تو پہلے سے زیادہ ووٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے اپنے جو ایک سیٹ میں ختم کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں صرف آٹا، چینی، گھی کی جو قیمتیں ہیں اور جو ریلیف ہیں، ہسپتالوں کی حالات ہیں، اسکولوں کے حالات ہیں، جو حمزہ شہباز صاحب نے 2 مہینے کام کیا ہے، اسی کا موازنہ کر لیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ووٹ کدھر جائے. ایک بڑا اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جی شہباز شریف صاحب پی ایم بن گئے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ سی ایم بن گئے پنجاب میں، تو نون لیگ میں اور کوئی کیا نہیں تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اگر شہباز شریف صاحب نے باپ نے بیٹے کو سی ایم بنانا ہوتا تو پھر چودھری پرویز علی صاحب کا نام پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف سی ایم پنجاب کے لیے نہ دیتے. جس وقت ان کو کہا وہ ان کے اور مسائل ہو گئے، وہ چلے گئے اور انہوں نے ویسے وہ مسائل کیا تھے؟ آپ کے سامنے مسائل کتنی باتیں نکلی، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا سیاسی وزڈم تھا جس میں انہوں نے اتنا اپنی سیاسی کریئر میں اتنا بھیانک فیصلہ کیا، جنہوں نے ان کے سیاسی ساکھ کو تو نقصان پہنچایا ہی پہنچایا مگر سیاسی کریئر بھی تباہ کیا. تو جو اس کے بعد پارٹی میں مشاورت ہوئی، اتحادیوں میں مشاورت ہوئی اور پھر جو ان کے منحرف اراکین تھے ان میں مشاورت ہوئی، ایک کلیکٹیو مشاورت کے بعد انہوں نے سب نے حمزہ شہباز کے اوپر اعتماد کیا. یہ پارٹیوں کا فیصلہ تھا، یہ اتحادیوں کا فیصلہ تھا، یہ شہباز شریف کا فیصلہ اور مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا. اور اس یہ ووٹ دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب یا جماعت میں خالی جماعت کا فیصلہ تھا، ہماری جماعت کا فیصلہ تھا، یہ باپ اور بیٹے کی بات نہیں. اور اسی طرح کی بات جب شہباز شریف صاحب کو سی ایم پنجاب بنایا تھا نا، تو یہی تنقید نواز شریف صاحب کے لیے ہوتی تھی کہ بھائی جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم ہے اور جو بھائی ہیں وہ پی ایم ہے وفاق میں. لیکن آج 10 سال 15 سال کے بعد شہباز شریف کام کی گواہی دوسرے پروونسز کے چیف منسٹرز اور پنجاب کے عوام دیتے ہیں، اور آج شکر ادا کرتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف جیسا کوئی بندہ رہا.